السلام علیکم جی، ایک اہم رپورٹ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ ولاگ پورا سننا ہے، ہنسنا بالکل درمیان میں آپ نے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ اہم بلکہ بہت اہم خبر بتانے جا رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر کس کی حکومت وفاق میں بننے جا رہی ہے۔ یہ ایک رپورٹ جو میرے سامنے ہے اور میں وہ رپورٹ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس آپریشن کو یا یہ جو حکومت مسلط کرنا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے آپریشن باد صبا۔ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ہنسنا نہیں ہے۔ آپریشن باد صبا جی جنرل الیکشن 2024 میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو حکومت سازی کا پروسیس ہے وہ یہ ہوگا کہ جناب یہ جو آپریشن باد صبا ہے یہ ایسی دستاویزات پہ مشتمل ہے جو کہ پاکستان کے پریمیئر ادارے ISI نے تیار کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سونا منڈا جو ہے انہوں نے جناب شیئر کی ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ۔ یار میرا اپنا ہی آسان نکل گیا ہے، میں تو انہوں ہی کہاں کہ ہنسنا نہیں ہے۔ اور جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ شیئر کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ دستاویزات میں کچھ لوگوں کے نام تھے اور اس میں سے کہا کہ جی چن لو جو کچھ چننا ہے، مطلب کہ اپنا چرا لیں جو کچھ چرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آصف زرداری صاحب وہاں سے سائیکل اٹھا کے بھاگ گئے۔ وہ آپ نے سردار جی والا لطیفہ تو سنا ہوگا نا، ہاں، وہ ایک خاتون نے کہا کہ سردار جی لٹ لو جو کچھ لٹنا ہے، تو سردار جی تو سائیکل چوک کے ناس آئے، ٹھیک ہے۔ تو آصف زرداری صاحب بھی سائیکل اٹھا کے دوڑ لگا گئے بقول اس رپورٹ کے۔ میں ابھی آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ اچھا جناب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو کہا جائے گا کہ جناب آپ ان لوگوں کو چن لیں، اور وہ ان لوگوں کو چن لیں گے، پھر ان کو رشوت دے کر اور جناب لایا جائے گا پیپلز پارٹی کے اندر، اور پیپلز پارٹی کے ان کو امید بنا دیا جائے گا۔ اچھا پھر پیپلز پارٹی میں لانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے؟ یار اتنا برا دور نہیں آیا یار، اتنا برا دور نہیں آیا کہ زرداری صاحب، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کہیں گے آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں، آپ کے الیکشن کا آدھا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اگر پیپلز پارٹی جوائن کریں تو میں آپ کو 5 کروڑ روپے دوں گا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھی رپورٹ میں لکھا ہوا، رپورٹ آپ نے بھی سننی ہے کس کی۔ ندیم انجم صاحب جو ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے زرداری صاحب زرداری صاحب سے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ یہ بات بڑو اب مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا نیوز اسیسمنٹ کے مطابق، اچھا نیوز کا انالیسز ہوتا ہے، نیوز کا انسائیڈر ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ نیوز کا اسیسمنٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ موصوف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبر ہے کیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صاحب کون ہے، یہ کون سا کریکٹر ہے، یہ کون سا نمونہ ہے، یہ کون سا تحفہ ہے جو پاکستان قوم کو عطا ہوا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ نیوز اسیسمنٹ کے مطابق IPP جو ہے وہ ایک کمزور پارٹی سمجھی جا رہی ہے، اور یہ نہ صرف کہ نشستیں نہیں جیت سکے گی، جہانگیر ترین اور علیم خان اپنی نشستیں نہیں جیت سکیں گے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی پوزیشن بھی بہت کمزور ہے، پنجاب کے اندر بہت کمزور پوزیشن ہے، اور PTI جو ہے وہ اس کی توقع ہے کہ انہیں آگے نہیں آنے دیا جائے گا اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو ہیں ان کو چانس ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ بیٹنگ کرے گی، بیٹ سے جناب بیلٹ کو جو ہے وہ فتح کر لے گی، اور اگر PTI جیت جاتی ہے تو اس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ PTI حقیقی بنا کے اس میں ڈال دیے جائیں گے جو کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا اس رپورٹ کے اندر نا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یہ بات کا انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہانی لکھی ہے، جن صاحب نے یہ کہانی لکھی ہے، ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے، ان صاحب کی بیسک انگریزی ہی ویک ہے، ٹھیک ہے، اور جن صاحب نے اس طرح کی خواہشات کا اظہار کیا ہے ان کے پاس پولیٹکس کا بیسک ایکومن نہیں ہے۔ یہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟
ٹھیک ہے، یہ لندن کا باجا عادل راجہ میجر ریٹائر، اب اس کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ بھگوڑا سزا یافتہ عادل راجہ جو ہے اس نے ایک ولاگ بھی کیا ہے اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے مزید بھی بونگیاں دیکھیں، یہ ہمارے سیالکوٹ، نارووال اور تھوڑا سا آزاد کشمیر اور کشمیر کے علاقے میں اس کو چول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چول مارنا، حماقت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذرا نیچے اترے میدان کے اندر تو اس کو کہا جاتا ہے کھچ، ٹھیک ہے، اور کھچ کی جمع خاکسار نے رکھی تھی، کھچوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری کھچیں مل جائیں تو کھچوچ ہوتی ہے۔ اچھا، کھچ جو ہے وہ ایک فعل بھی ہو سکتا ہے اور کھچ جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، اور کئی لوگ اسم بامسمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد چول بھی ہوتی ہے، کھچ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جناب چس بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کراچی کے سائیڈ کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ انگلش میڈیم کے جو بچے ہیں، اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ بات اسکولوں سے پتہ چلی ہے، وہ اس کو چس بھی کہتے ہیں کہ چس ماری اس، ہاں۔ اچھا جی، اس کے بعد نا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 3 ہو گئے جی الفاظ، چول، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کھچ، چس، ایک اور ہوتا ہے جی۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس طرح کے ہم مانی، ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، کی بلا عادل راجہ، ٹھیک ہے، مجسم، یعنی کہ نیوز کے اسیسمنٹ انہوں نے کیا ہے، انالیسس نہیں کیا، نہ نیوز کی انسائٹ دی ہے، اسیسمنٹ کیا، یعنی بیچارے کی انگریزی کی طرف سے بھی ہاتھ تنگ ہے اس کا نا۔ ہاں، ویسے پتہ نہیں کسی سفارش دی بنیاد تے پتر تیرا پتہ نہیں کدا فلوک لگا ہونا ہے کہ تیرا ایس ایس بی کلیئر ہو گیا، ایسے گلو تینوں سب سے ہلکا اپوائنٹمنٹ دی گئی تھی، وہ بھی پیراملٹری کی، مطلب جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ تو گنرز ہوتے ہیں نا، آرٹلری میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو چول ہوتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں۔ یار مجھے غصہ پڑا اس کے اوپر، چبلا مارن ڈے۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ سارا کچھ دینا ہوتا یا دیا جانا ہوتا تو ان کو نہ تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ آئی پی پی کی شاپنگ کرنے سے روکا جاتا، استحکام پارٹی کی جو شاپنگ کی ان کو استحکام پارٹی نہ بننے دیا جاتا، پیپلز پارٹی کو کہہ دیا جاتا کہ اس کی شاپنگ کر لیں۔ اے این پی کے ساتھ اب الائنس کرنے کا دیا گیا ہے تو پرویز خٹک تو آیا ہی پیپلز پارٹی سے تھا، وہ کہتا میں تو اپنی پارٹی میں واپس جا رہا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے، پیپلز پارٹی تو میری پارٹی تھی، میں تو بھول کے پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا تھا، عمران خان نے مجھے بہلا پھسلا لیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح عمران احمد خان نیازی نے پنکی پیرنی المعروف بشرا بی بی کو بہلایا پھسلایا تھا، اسی طرح من کے مسمی پرویز خٹک کو بھی بہلا پھسلا دیا تھا اس نے، لہذا میں اپنی پارٹی پیپلز پارٹی میں واپس جا رہا ہوں، کوئی حرج نہیں تھا۔ ساتھ میں اپنی پوری 18 کے 18 ممبران اسمبلی فیملی کے بھی لے کے چلا جاتا، نہ اس کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی ڈرامہ بازی ہوتی پرویز خٹک کی، نہ کچھ اور کرنا پڑتا، تو کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن اسے کہا گیا کہ نہیں پتر، یہ اپنے 18 کے 18 بندے لے کے تو الگ پارٹی بنا اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا کے یہاں پہ بیٹھ جا، اور پیپلز پارٹی کی طرف تم نے نہیں جانا۔ اس کو جو ایڈوائس دی گئی تو اس کی وجہ تھی نا کہ پیپلز پارٹی کو وفاق کا اقتدار نہیں ملنے لگا۔ اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی پہلے چوائس دیا گیا جناب نواز شریف صاحب کو کہ آپ جا کے جو چننا ہے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی وہاں پہ گئی ہے، جو باقی مال رہ گیا ہے، مطلب کہ ہر بندے کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے نا، تو آپ کی کانسٹیچوئنسی میں سے آپ کے رائیول نے اگر پی ایم ایل این جوائن کیے تو یہ بات طے ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، اب آپ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کے ڈومیسٹک پالیٹکس یا لوکل پالیٹکس کے حوالے سے جو فیصلے تھے پی ایم ایل این میں کچھ لوگوں کے جانے کے بعد اب ان کے مخالفین نے پیپلز پارٹی میں جانا تھا، تو پہلی چوائس پی ایم ایل این کو دی گئی کہ جائیں بھائی اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیں۔ عادل راجہ صاحب جو ہے نا وہ بے تکی اور بے تکان اور وڈی وڈی قسم کی چسیں چولیں کھچے مار کے تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے عمران ریاض خان کے اوپر بھی
بے بنیاد قسم کی تنقید کی، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ہو لیکن ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، انہوں نے تنقید کر کے اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ اور اب انہوں نے دوسری یہ والی حرکت فرمائی ہے، وہ اپنی ہر حرکت کے ساتھ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ان ویورز کے سامنے ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے دیکھنے کے باعث عادل راجہ صاحب کو ویوز ملتے ہیں، اور ویوز ملنے کے نتیجے کے اندر ڈالرز ملتے ہیں، اور ڈالر ملنے کے ساتھ ساتھ انہیں پھر وہ براہ راست ڈونیشنز دیتے ہیں، ان کی پیڈ سپیسز میں آتے ہیں، اور وہ ان کو جھوٹ پہ کے نتیجے میں جنم لی ہوئی جھوٹی مخلوق، جھوٹ پہ پلنے والی جھوٹی مخلوق کو وہ مزید جھوٹ پلاتے ہیں اور یوں ان کو چارج کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کال ہونی چاہیے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک کہ ایک صاحب جو تھے، شاید ڈرٹی ہیری صاحب تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے برطانیہ میں جا کے ان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ کیا تھا۔ کبھی کبھار اگر موقع ملے تو اس مقدمے کی ہمیں کوئی اپ ڈیٹ ہی بھیج دیں، اگر وہ مقدمہ چل رہا ہے، اگر وہ مسترد نہیں ہو گیا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔